اجرت لینا یہ شرعی طور پر جائز ہے ناجائز؟ اتفاقی مسئلہ یہ ہے کہ اس پر اجرت لینا ناجائز ہے۔ اس لیے ناجائز ہے کہ قرآن خوانی کرنے پر دین کا انحصار نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن خوانی نہیں کرے گا تو کچھ بھی پڑھ کے ثواب بخش سکتا ہے، اس لیے قرآن خوانی پر اجرت ناجائز ہے۔ تراویح اگر کوئی پورا قرآن کریم نہیں پڑھے گا، 10 صورتوں سے بھی تراویح پڑھ لے گا تو تراویح کی نماز ادا ہو جائے گی۔ دین کا اس پر انحصار نہیں ہے۔ جن جن چیزوں کے لیے دین کا انحصار ضروری ہے، دین کا بقا ضروری ہے، ان کاموں پر اجرت لینا جائز ہے۔ جن کے لیے دین کا کوئی انحصار نہیں ہے، کوئی آدمی قرآن خوانی نہیں کرواتا، کوئی ایک سورت پڑھتا ہے اور بھی کچھ نہیں آتا تو ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ثواب یا اللہ میرے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، میرے رشتہ داروں کو، حضور کی ساری امت مسلمہ کو عطا فرما، تو ثواب پہنچ جائے گا، ثواب پہنچ جائے گا۔ اس لیے جو آدمی قرآن خوانی پر پیسے لیتا ہے، آپ گلشن اقبال کی طرف جائیں، آپ ڈیفنس کی طرف جائیں تو پیشہ ور قراء جو ہیں انہوں نے اپنے نمبر دیواروں پر لکھے ہوئے ہیں، قرآن خوانی کے لیے ہم سے رابطہ کریں، قرآن خوانی کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ آگے عوام الناس بھی ضدی ہے، دین کو سمجھتی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان عقل سلیم رکھتا ہے، اس کو بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگ ضد میں آ کر نہیں جی قرآن خوانی کروانی اور گھر میں ہی کروانی ہے، کروانی ہے اور گھر میں کروانی ہے، تو یاد رکھیں نہ پڑھنے والے کو ثواب ہے نہ پڑھوانے والے کو ثواب ہے۔ جب پڑھنے والے کو ثواب نہیں ہے اور پڑھوانے والے کو ثواب نہیں ہے تو جس کی ضرورت ہے وہ کون ہے؟ مردہ، تو کیا مردے کو اس کا ثواب ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا۔ نہ پڑھنے والے کو ثواب نہ پڑھوانے والے کو ثواب۔ جب دونوں کا ثواب نہیں ہے تو مردے کو بھی ثواب نہیں۔ حتیٰ کہ استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور حضرت کی جو تفسیر ذخیرۃ الجنان کے نام سے شائع ہوئی اس کے اندر یہ بات موجود ہے، اگر کوئی قرآن خوانی کرنے والا صرف چائے کی پیالی کی ملنے کی امید رکھتا ہے تب بھی ثواب نہیں ہوگا۔ یقینی بات ہے مدارس کے طالب علم جاتے ہیں اور یہ بڑے خوشی سے جاتے ہیں، یہاں مدرسے میں پڑھتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے، قرآن خوانی کا بول دو تو ماشاءاللہ سارے جسم میں بشاشت اور سرور محسوس ہوتا ہے، اس لیے تفریح بھی ہو جائے گی اور چائے کی پیالی بھی مل جائے گی۔ اب چائے کی پیالی تو ملے گی لیکن ان کا جو فراڈ اور دھوکہ ہے، اس فراڈ اور دھوکے پر کتنا عذاب ان کو ہوگا۔ جیسے میں نے کہا نا، میں جب قرآن پڑھتا تھا کچھ پڑھتا تھا کچھ چھوڑتا تھا، کچھ پڑھتا تھا میرے قرآن کی تکمیل ہو گئی۔ یہ قرآن خوانی والے حافظ بھی خانے سپارہ ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سپارہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا کتنا بڑا جرم ہے یہ الگ۔ پھر ان کی نیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ کوئی کرارا کیک بسکٹ مل جائے گا۔ اب نیت فاسد، اس کا ثواب بھی نہیں ہے۔ اب نہ پڑھوانے والے کو ثواب نہ پڑھنے والے کو۔ اگر کوئی آدمی تراویح پڑھاتا ہے اسی نیت سے کہ ماشاءاللہ لوگ مجھے ہدایہ دیں گے تو اس کا ثواب بھی نہیں ہے۔
اور یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے. یہی کا قاری پہلے بھی موجود ہوتا ہے. بہت سارے قراء اسی مسجد میں موجود ہوتے ہیں. پہلے تو ان کو سانپ لڑتا ہے کہ کبھی آ کے قاری کو 10 روپے ہدیے کے طور پہ دیں. جی مجھے یہاں 30 سال ہو گئے, کسی نے مجھے 10 روپے بطور ہدیے کے نہیں دیے. کتنے سال ہو گئے؟ گلشن ڈیفینس میں رہتا تو پھر تو لوگ دیتے, ہاتھ بھی چومتے, جی حضرت صاحب بھی کہتے. لیکن ان جیسے علاقوں میں دین کا کام کرنا, اللہ کی رضا نہ بھی ہو تو خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ عوام الناس سے کوئی توقع ہوتی نہیں ہے. رضا تو ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے جو گلشن میں بیٹھے ہیں, جو ڈیفینس میں بیٹھے ہیں, اللہ کی رضا پیدا ہو جائے. ہمارے اوپر محنت کرنے کی ضرورت, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں 1 روپیہ بھی کسی نے دینا نہیں ہے. ہم کہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو یہ خالی اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے. کیا ہے؟ آپ سمجھیں بات کو, کوئی بات رہ جائے میرے کہنے سے پھر آپ ارشاد فرما دینا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آپ کی نیت فاسدہ ہے, نیت فاسدہ ہے, کسی کی نیت پر حملہ نہیں, نیت فاسدہ ہے آپ کی. یہ غلط بات ہے. کس طرح کی اس لیے حافظ بناتے ہیں. میری مسجد کے اسی مسجد کے گیٹ کے سامنے گھر ہے, اس عورت کے جتنے بچے ہیں سارے حافظ ہیں ماں سوا ایک کے, ماں سوا ایک کے. اس عورت کے سامنے کسی عورت نے کہا کہ آپ اتنے بچے پیدا کر رہی ہیں, کیا ضرورت ہے اتنے بچوں کی؟ اس نے کہا میری نیت یہ عالم بنیں گے, حافظ بنیں گے, دین کا کام کریں گے, میری قبر آسان ہو جائے گی. ایک بچہ جان بوجھ کے نہیں پڑھا, سارے حافظ ہیں, سارے عالم, سمجھے ہو؟ اور ہمارے اس مدرسے کے ابتدائی شاگرد وہی ہیں, سارے حافظ ہیں, سارے عالم ہیں. کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرو. آپ نے کہا سرائکی ایسے بناتے ہیں, میں سرائکی ہوں. میں نے کہا مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اگلی کتاب کون سی پڑھنی ہے. تو نیت پہ حملہ کر کے بیٹھا ہے. کوئی نیت نہیں ہوتی. میرے 5 بیٹے ہیں, پانچوں کے پانچوں حافظ ہیں. میری 2 بیٹیاں ہیں, دونوں بیٹیاں حافظ ہیں, دونوں عالم ہیں. تو چلو مردوں میں تو نیت کی جا سکتی ہے, تو عورتوں نے کیا لینا ہے, کیا کمانا ہے جی. اس لیے کسی کی نیت اندر کی چیز ہے, اس پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. اور میرے بچے عالم بن رہے ہیں. ایک مولوی ہے یہ جو آتا رہتا ہے, عثمان, یہ مولوی ہے. کبھی میں نے اسے دین کمانے کے لیے نہیں کہا کہ تم نے علم حاصل کر. اس سے پوچھ سکتے ہو کہ تو نے 8 سال پڑھا ہے وفاق کا نصاب, 1 سال عربی کا کورس بھی کیا ہے, تیرے ابا نے تجھے کہا ہو کہ تم مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا, ابھی کھڑا ہے سامنے, پوچھ سکتے ہو. میں نے ایک دن بھی نہیں کہا اس کو. آپ کے پیچھے تو طاقت چل رہی ہوگی. میرے بچے جتنے بھی ہیں آج تک ہم نے نہیں بولا پڑھنے کے لیے جاؤ. آج تک میں نے بچے کو, اس کو, یہ بڑے کو میں نے اسکول میں داخل کیا. یہاں اقرا ہے چاغی پارک میں. یہ وہاں جاتا تھا, خاموشی سے اس نے یہاں سے ناظم صاحب کو کہہ کے متوسطہ کا داخلہ بھیج دیا. جبکہ ہم نے اس کو متوسطہ پڑھایا, کیونکہ یہ تو اسکول میں نے داخل کیا تھا. خاموشی سے اس نے تیاری کر کے وفاق کے امتحان دے دیا. پڑھتے پڑھتے عالم بن گیا. کیا بن گیا؟ عالم بن گیا. تو کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. اور آج تک میں نے اپنے کسی بچے کو مدرسے کے لیے نہیں بھیجا کہ جاؤ تم پڑھنے کے لیے. وہ خود ہی جاتے ہیں, سارے حافظ بنے ہیں. اور ہماری ایک بچی اتنی زیادہ محنت کرتی تھی, اور میں اس کو کہتا تھا جتنا تو پڑھتی ہے اگر میں تیرے جتنا پڑھتا تو میں شیخ الاسلام تک کی عثمانی ہوتا. میں اپنی بچی کو کہتا تھا, اور الحمدللہ
وہ وفاق المدارس دورہ حدیث میں پورے پاکستان میں تیسرے نمبر پر آئی. اسی نیت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. سب اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. آگے نیت فاسد ہوتی ہے جب آپ کی عمر میں پہنچتے ہیں کہ مال کیسے کمایا جائے. مال نیت فاسد ابتداء نہیں ہوتی. ماں باپ اس لیے اولاد کو نہیں بھیجتے کہ ہماری مال سرائکی جو ہے نا، سرائکی بھوکے مرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. سرائکیوں کی زمینیں بھی ہیں، میری زمین بھی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، اس مسجد کی 30 سال خدمت ہوگی، آج تک میں نے 1 روپیہ مسجد سے تنخواہ نہیں لیا. سمجھے؟ میں یہاں اساتذہ کو رمضان کی ڈبل تنخواہ دیتا ہوں، میں نے آج تک لی نہیں ہے. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ مجھ سے بڑا کون سرائکی ہوگا جو اشعار بھی آپ کو سناتا ہے سرائکی میں. ہاں، نیت پر حملہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس علاقے نے خود بخود اللہ کی رضا سمجھا دی ہے. اس علاقے نے اللہ کی رضا سمجھا دی ہے. سبق بند کر دیں میرا. اللہ اکبر کبیرہ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. رہ گیا حضرت مولانا مفتی محمد زربلی رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، کروڑوں رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوں. میں اس سے محبت کرتا ہوں. بڑا عالم تھا، اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی طمع اور مقصد نہیں تھا کہ آخری زندگی تک سانس کی نلکی لگی ہوئی قرآن پڑھا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو سانس کی بیماری نہیں ہے. مجھے سانس کی بیماری مجھے ہے. میں دل کا تکلیف کا مریض ہوں. میرا بائی پاس بھی ہو چکا ہے اور میں اوپر سے چل کے جب مسجد میں آتا ہوں یا نیچے سے اوپر جاتا ہوں، اکثر بیشتر میں نماز نہیں پڑھاتا کہ مجھ سے اپنی سانس سنبھالی نہیں جا سکتی. لیکن وہ بندہ خدا نلکی لگائے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا رہا ہوتا تھا، تو اس وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے. لیکن جو اس کے تفردات ہیں، تفردات کو میں دین نہیں سمجھتا. اس کے تفرد کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. میں کوئی دروغہ مسلط نہیں ہوں کہ کسی نے تفرد اختیار کیا ہے میں اس کا محاسبہ کروں. میں حساب کرنے والا نہیں ہوں. البتہ دینی نقطہ نظر سے اس کا تفرد بتانا ضروری ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا تھا. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو آدمی اپنے استاد کے تفرد پر عمل کرتا ہے بس اوقات اسلام سے بھی نکل جاتا ہے. جب سے یہ بات میں نے پڑھی ہے، یہ جواہر الفقہ میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. تفرد کہتے ہیں اس کی اپنی ذاتی تحقیق کو، جو ذاتی تحقیق پہلے اکابرین اسلاف سے نہ ملتی ہو، اس کو تفرد کہتے ہیں، اس کو تحقیق کہتے ہیں. تو اب کسی کی تحقیق ہے، اسلاف نے اس تحقیق کو پیش نہیں کیا، وہ بندہ پیش کرتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے تفرد پر عمل کرنے سے خروج عن الاسلام ہو جائے. تو اس لیے میں تفرد پر عمل نہیں کرتا. البتہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی تراویح پر پیسہ لینے کو جائز سمجھیں اور حوالہ یہ دیں کہ دین اسلام کا مرکز چونکہ مکہ اور مدینہ ہے، مکے اور مدینے کے ائمہ کو دیا جاتا ہے، لہذا
ہم بھی لے سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے تو ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ تو یاد رکھیے ان کے ائمہ نے تو پہلے ہی فتویٰ دے دیا، اجرت لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ میں نے بتایا نا، ائمہ ثلاثہ نے کہا قرآن پڑھاؤ حدیث پڑھاؤ، امام شافعی نے بھی کہہ دیا، امام مالک نے بھی کہہ دیا، امام احمد بن حنبل نے بھی کہہ دیا کہ اجرت لینا جائز ہے۔ جب وہاں اجرت جائز ہے تو تراویح کی اجرت بھی کیا ہے؟ جائز ہے، اجرت جائز ہے۔ ہم نے کہا اس لیے نہ جائز ہے کہ دین کا مسئلہ اس پر منحصر نہیں ہے۔ اگر کوئی سارا قرآن نہیں پڑھے گا، کچھ حصہ بھی پڑھ لیا ہے تو تب بھی نماز تراویح ادا ہو جائے گی۔ اب ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ ہے، ان کی سمجھ وہ ہے، ہمارے اکابر کی سمجھ اور ہے، تو ہم اپنے اکابر کی رائے کو مقدم رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھیں گے کہ بہترین پیسہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب پر ملے۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سب سے بہتر پیسہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب پر ملے۔ ایک بزرگ مولانا نقشبندی ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، یہاں بافرزون کے علاقے میں امام ہے، یہ دورہ تفسیر کے شروع ہونے سے پہلے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب بھی فرماتے تھے، اور میں نے اور اکابرین سے بھی مسئلہ پوچھا، لیکن آج تک مجھے تشفی نہیں ہوئی کہ یہ جو روکتے ہیں تراویح سے پیسے لینے کی، اس کی ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس پر دین کا انحصار نہیں، دین کا انحصار نہیں، تو وہ مولانا خاموش ہو گئے۔ اب جو بخاری کی وہ روایت ہے بہتر پیسہ ہوا ہے جو کتاب اللہ پر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے دم کیا تھا، اس دم پر اس کو پیسہ ملا تھا، حضور نے اس کو بہترین پیسہ کہا، اس کو بہترین پیسہ کہا۔ اب دیکھیں دم ایک ضرورت ہے، علاج ایک سنت عمل ہے۔ ایک بندہ خالی بیماری کو لے کے پھرتا رہے، علاج نہ کرے، جبکہ اس جسم کی حفاظت کرنا فرض ہے اس کے ذمہ۔ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے جسم، یہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اگر اس ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے، آپ جسم کے اوپر زیادتی کریں گے، آپ اللہ کے مجرم ہوں گے۔ وہ کوئی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ کیا ہوں گے؟ مجرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ کی سلامتی عطا کی ہے، لیکن کسی نے ڈنڈا مارا ہے، ہاتھ آپ کا ٹوٹ گیا ہے، آپ کہتے ہیں رب نے چاہا ہے، رب نے اس کو لڑکھڑا رہے ہیں، کہتے ہیں رب نے چاہا ہے تو میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اگر رب نہ چاہتا تو میرا ہاتھ، اب تیری ذمہ داری ہے، اللہ نے تجھے صحیح سالم دیا تھا ہاتھ، اس کو اپنی جد و جہد کوشش سے اس کو صحیح کروا، اپنے اوپر تکلیف مت ڈال، لولا لنگڑا بن کے مت بیٹھ، تجھے کام کرنا ہے، اس ہاتھ کو استعمال میں لانا ہے، اس کو ٹھیک کرنا تیرے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو یاد رکھو علاج کرنا سنت ہے۔ اب اس علاج پر اگر معاوضہ کوئی مانگتا ہے تو اس کو حق پہنچتا ہے، وہ حدیث اس اعتبار سے ہے، تراویح پر نہیں ہے۔ تراویح پر مکمل قرآن کریم کا ختم کرنا منحصر نہیں ہے، منحصر نہیں ہے۔ کچھ بھی حصہ آپ نے قرآن کریم کا اس کے اندر پڑھ دیا تو آپ کی تراویح ادا ہو گئی۔ اگر نہیں ادا ہوئی تو جو دیہاتوں میں رہتے ہیں ولم ترا سے پڑھتے ہیں، 10 منٹ میں پوری نماز ختم کر دیتے ہیں، بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ایک رکعت پر بھی کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، دماغ ہی چکر آ جاتا ہے بیچاروں کا۔ امام صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ایک کو بھی یا اتنی جو جلدی ہوتی ہے فوری طور پہ السلام علیکم، السلام علیکم، یہی شروع ہوتا ہے، باقی کوئی پتہ ہوتا نہیں ہے۔ تو عبادت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ عبادت میں نے کہا تھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقامت صلاۃ،
हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वाजिब को वाजिब समझते हुए अदा करना, फर्ज को फर्ज समझते हुए अदा करना। नमाज में वाजिबात भी हैं, फराइज भी है, सुनन भी है, मुस्तहब्बात भी हैं, उनको उनके दर्जे का लिहाज करते हुए अदा करना जरूरी है। ये नहीं है कि फौरी तौर पे आपने जान छुड़ानी और भागना है। बात समझे और नहीं समझे? तो याद रख लें, कोई आपके वहम और गुमान में नहीं था, किसी ने आपको हदिया दे दिया है तो ये शरई तौर पर जायज है। वो हदिया भी नाजायज है। अगर ख्याल में ये आए कि मैं जाऊंगा तो मुझे हदिया मिलेगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिर की जिंदगी है। हज़रत थानवी एक नवाब के यहाँ मेहमान बने। जब वापस आने लगे तो उस मेहमान ने हदिया पेश किया, हजरत ने कबूल न फरमाया। हजरत ने फरमाया मुझे पता था कि मैं आपकी दावत पे आ रहा हूं, आप मुझे हदिया पेश करेंगे। तबलीग वाले भी कहते हैं इशराफ नफ्स। क्या कहते हैं? इशराफ नफ्स। ये नाजायज है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने कबूल न किया, लेकिन नवाब भी बड़ा समझदार था। जब हजरत ट्रेन पे सवार हुए, एक दो स्टेशन ट्रेन आगे चली गई, वो पहले ही पहुंच गया, वहां पे पहले ही पहुंच गया। वहां ट्रेन रुकी, इसने जाकर हदिया पेश कर दिया, हजरत ने कबूल कर लिया। फिर उसी ने सवाल किया, हजरत मेरे घर में कबूल नहीं किया, यहाँ ट्रेन में कबूल किया, वजह क्या है? कहते वहां मुझे उम्मीद थी, यहाँ मुझे उम्मीद। यहाँ इसलिए इशराफ नफ्स, इसलिए कि कहीं से रोजे पे जाऊंगा तो वहां आगे इकराम होगा। क्या होगा? ये नियत लेके नहीं जानी चाहिए। हो जाए तो वो एक अल्लाह का इनाम है, बाकी नियत ये रख के जाना। वहां रेवेंट में जाओ ना, तो जो नए नए बेचारे तबलीग में आते हैं वो कहते हैं जी हमारी सरहद में तश्कील करो। कहाँ करो? सरहद में तश्कील करो। भाई क्या चक्कर है, पैसे कम खर्च होंगे, वहां इकराम होगा। क्या होगा? हमारी तश्कील हुई वहां दत्ता खेल शिमाली वजीरिस्तान में 25 दिन की हमारी तश्कील थी। हम शरीर खा खा के तंग आ गए। अब जो खाने वाले हैं जिनकी आदत है वो तो ठीक है, अब हमारे लिए तो गोया कि जब रोटी को शोरबे में डाल दो तो क्या हो जाती है? कच्ची हो जाती है। अब वो कच्ची रोटी हमारे लिए अंदर उतारना, वो इतने बड़े बड़े थाल बना के लेके आके रख दें। तो मैं कहता था जानवरों का घास आ गया है, खा लो भाई जानवरों का घास। तो बात ये है कि ये तवक्को रख के जाना वहां कुछ मिलेगा, शरीय तौर पे जायज नहीं। अगर कोई हाफिज कुरान कहता है ठीक है तय नहीं करते, हादा मिन फजली को तो कोई नहीं रोक सकता जी, ये नियत ही नहीं होनी चाहिए। हादा मिन फजल रब्बी। मेरा अपना लड़का है यूसुफ, तकरीबन 6-7 साल से यहाँ तरावी पढ़ाता है। हमने उसको कहा हुआ है बेटा मत तवक्को रखना और बैठना भी नहीं है। जैसे कुरान मजीद खत्म करना है दुआ करो, रास्ता पकड़ो, पतली गली लो, ठीक है। जब 30 सालों में मुझे किसी ने हदिया नहीं दिया तो तू कोई मुझसे बड़ा आलिम आ गया कि तुझे हदिया पेश करें लोग जी। मेरी सफेद दाढ़ी हो गई है, मेरे अंदर खुद ब खुद इखलास पैदा हो गया है, खुद ब खुद हो गया है। अब कोई दे या ना दे तो मेरे दिमाग में नहीं होता किसी से मिलने की उम्मीद कि यहाँ से कुछ आएगा, ठीक है। मौलवी साहब, तनोरी साहब नाम क्या तेरा? ये हाँ हबीबुल्लाह, ये मेरे मोहल्ले का है ना। तो मुझे तवक्को नहीं होती कि हबीबुल्लाह आज माशाल्लाह 1 किलो आम लेके आएगा, आज माल्टे लेके आएगा, कभी भी नहीं है। किसी की तरफ देखें ना देखें, किसी के साथ बैठे ना बैठे, कोई दिलचस्पी नहीं है कि मुझे पता है कि यहाँ उल्टी उंगली से भी कुछ निकलेगा तो खुद ब खुद इखलास आएगा, खुद ब खुद। ला तश्तरू बिआयाति समनन कलीला, थोड़े पैसे नहीं खरीदो। थोड़ों की भी ममानियत है, ज्यादा की भी ममानियत है। अल्लाह ताला ने थोड़ों का इसलिए जिक्र किया है कि पता चल जाए अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कीमत नहीं है।
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، امر نمبر 5، اور خاص مجھ سے ڈرو۔